والسلام نے فرمایا میں نے ایک دن اپنی امت کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں دیکھی جو بظاہر چھوٹی ہیں مگر انہیں جنت میں لے جاتی ہیں. اور عزت علیہ اجور امتی، اور میں نے ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں ایک نیکی جنت میں لے جانے والی یہ بھی دیکھی. کوئی میرا امتی صفائی کی نیت سے مسجد کے اندر سے ایک تنکا اٹھا کر باہر پھینک دیتا ہے، اللہ اس پر جنت کو واجب فرما دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں انتہیرا بیتی للطائفین، مساجد میں کھانا کھا کر بھاگنے والوں کوشش کیا کرو کہ میرے کھانا کھانے کی وجہ سے اگر کوئی چیز یہاں گر پڑی ہے تو میں کم از کم اپنے حصے کی وہ چیز ضرور صاف کر کے جاؤں. ماں بہنیں بھی میری بات سن رہی، اللہ سے ڈرا کرو، یہ اللہ کے گھر ہیں. اللہ نبیوں سے حد لے رہا ہے انتہرا بیتیا، میرے گھر کو پاک صاف رکھنا. کن کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے. کن کے لیے؟ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، آج کی بات نہیں. ابراہیم علیہ السلام کے دور کی بات، اسماعیل علیہ السلام کے دور کی بات. پاک صاف رکھنا میرے گھر کو. اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، والعاکفین، طواف کرنے والے طائفین اور اعتکاف بیٹھنے والے عاکفین. اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے اللہ قرآن میں اعتکاف کی بات بیان کرتا ہے. سورۃ البقرہ میں فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس ولعلهم يتفكرون. اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پاک باز بندوں جب اعتکاف میں بیٹھ جاؤ تو اللہ پاک نے اس کی پاکیزگی کی بنا پر جو چیزیں پہلے حلال تھیں وہ بھی تم پر حرام کر دیں تاکہ میرے بندے بڑے ہی پاک صاف مجھے نظر آئے. یہ فرشتوں والی صفات بھی مجھے نظر آئیں. اعتکاف اللہ کو بڑا پسند ہے. اللہ پاک سے میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہر مسلمان کو اعتکاف کی سعادت نصیب فرمائے اور جو بیٹھے ہیں اللہ ان کے اعتکاف قبول فرمائے. میرے بھائیوں، ماہ رمضان کی مناسبت سے ایک اور اہم ہمارے اوپر اظہار تشکر کا انداز تھا کہ ہم اس کے روزے رکھتے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ہم ماہ رمضان کے روزے رکھتے دو شرائط کے ساتھ، ایک ایمان اور ایک اللہ سے اجر کی ثواب اور اجر کا اور ثواب کی نیت رکھتے ہوئے کہ اللہ ہم خالص تیرے لیے روزہ رکھتے ہیں. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے فرشتوں، میرا بندہ جب بھی کوئی نیکی کرے فوراً لکھ لیا کرو، کوئی لفظ بولے وہ بھی لکھ لیا کرو، اچھی بات کہے تو وہ بھی درج کر لیا کرو. نماز اکیلا پڑھے تو ایک نماز، با جماعت نماز پڑھے تو 27 نمازیں، اگر بیت المقدس میں پڑھے تو 500 نمازیں.
مسجد نبوی میں پڑھے تو 1000 نمازیں، بیت اللہ شریف میں نماز پڑھے تو 1,00,000 نمازیں درج کر دیا کرو۔ اسی طرح فرمایا سخاوت کرنے والا سخاوت کرے، 1 روپیہ دے اس کی نیت کو ذرا چیک کر لیا کرو، جذبہ کتنا بلند تھا۔ اگر کم بلند ہے تو 10 روپے لکھ دیا کرو، روپیہ 1 دیا مگر تم 10 لکھ دیا کرو۔ اس سے بلند تھا 100 لکھ دیا کرو، اس سے بلند تھا، اس سے بلند تھا، تو بات یہاں تک پہنچا دی کہ روپیہ 1 دیا تھا، عزائم ارادے بلند تھے، تم 100 لکھ دیا کرو۔ الا الصوم، لیکن روزے کی نیکیاں تم نہ لکھا کرو۔ تمہارے قلم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم میرے روزے دار بندے کی نیکیاں درج کر لو۔ انا اجزی بہی، روزے کی نیکیاں میں رب خود ہی لکھ سکتا ہوں، تم نہیں لکھ سکتے۔ اور ایک اس کا معنی محدثین نے یوں بھی بیان فرمایا، وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، اللہ فرماتے ہیں باقی ساری نیکیوں کے معاوضے ہم نے مختلف شکلوں میں بنا دیے۔ کسی پیاسے کو پانی پلاتا ہے کوئی بندہ تو ہم اس پر حوض کوثر کو بطور بدلہ لکھ دیتے ہیں۔ کسی کی کوئی نیکی، کسی کا کوئی اجر، کوئی عمل، کسی کا ہم عوض جنت بناتے ہیں، کسی کا عوض حوروں سے نکاح بناتے ہیں۔ اسی طرح اللہ بیان کرتے گئے، مگر فرمایا وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کا بدلہ نہ حوض کوثر کا جام ہو سکتا ہے، نہ جنت الفردوس کا کوئی محل ہو سکتا ہے، اس کا بدلہ ہوگا تو خود رب کا دیدار ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ جنتیوں کو مخاطب کرے گا، جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، میوے کھا رہے ہوں گے، نعمتیں اڑا رہے ہوں گے، سبحان اللہ، اللہ مجھے اور آپ کو جنت میں لے جائے۔ کیا نقشہ کھینچا اللہ پاک نے جنت میں جانے والوں کا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ اللہ فرماتے میں اپنے جنتی بندوں کو جماعتوں کی شکل میں، ٹولیوں کی شکل میں جنت کو بھیجوں گا، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ کیا کہیں گے؟ سلام علیکم طبتم، خوش آمدید، بھئی ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، فادخلوها خالدین، جو جنت کے دروازے ہم نے تمہارے لیے کھول دیے ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہو۔ اب چلے گئے جنت میں، اور کیا کر رہے ہیں؟ اللہ قرآن میں بیان فرماتے ہیں، ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین۔ اللہ کی حمد و ثنا کے گیت گائیں گے جنت میں۔ اللہ فرماتا ہے وہ میوے جو ان کا دل چاہے گا ہم پیش کر دیں گے، اور ان کے لیے ان کو سیڑھیاں نہیں لانا پڑیں گی، اس کے اوپر چڑھ کر پھل نہیں اتارنا پڑے گا،
جس پھل کی طرف نگاہ کریں گے وہ خود ہی جھک جائے گا. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، وہ خود ہی جھک جائے گا. اس وقت اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا اور میرے جنتیوں کوئی کمی ہے تو بتا دو، کوئی کسر رہ گئی ہے تو ہم پوری کر دیں، کچھ اور چاہیے تو بتاؤ. جیسے اچھا میزبان اپنے مہمانوں سے پوچھتا ہے کہ جناب چیزیں پوری ہیں، کوئی شے کم تو نہیں؟ کہتے ہیں نا کریم بندے، اچھے بندے. اللہ پاک سے بڑا کریم کوئی نہیں، اللہ سے زیادہ حیا کرنے والا کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پوچھتا ہے کوئی کمی تو نہیں، کوئی کسر تو نہیں رہ گئی، کچھ اور چاہیے بتاؤ. کہتے یا اللہ کوئی کسر رہ ہی نہیں گئی، وہ چیزیں ملی. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، یا اللہ وہ چیزیں ملی جن کا ہم دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. مَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کا تصور دنیا کی زندگی میں کسی بشر کے دل دماغ پہ ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تمہیں تو معلوم نہیں ہے مگر ہمارے پاس ابھی تمہارے لیے ایک نعمت باقی ہے، آج ہم تمہیں وہ عطا کریں گے. سارے جنتی متوجہ ہو جائیں گے کہ کیا نعمت ملنے والی. نعمت کیا ملے گی؟ اللہ پاک اپنے چہرے انور سے پردہ ہٹا دیں گے، پردہ ہٹا دیں گے اللہ رب العالمین. جو جنتی دیکھیں گے نا اللہ پاک کا چہرہ انور، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ. جو چہرے اللہ کو دیکھ لیں گے پھر